سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ کلچرلی ہمارے لیے کئی چیزوں کو اڈیپٹ کرنا شاید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی تھوڑی سی نمی ہوتی ہے وہاں پہ بیکٹیریا اور جرمز کی افزائش ہو سکتی ہے۔ دیٹ از وائی وین یو وزٹ دا واش روم اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو ڈرائی یور سیلف۔ آج خاص طور پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں میگزاپ کی، جو کہ میکسیمم ایبزارپشن دیتا ہے، اور تبھی یہ آپ کے باتھ روم میں یہ ایڈیشن ہونا چاہیے۔ یو مسٹ ہیو ٹوائلٹ پیپر ٹو میک کہ آپ کسی بھی قسم کی نمی کو ختم کر سکیں، اینڈ دیٹس دا وے فارورڈ بیکاز ناٹ اونلی از اٹ مور کمفرٹیبل بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ول ریڈیوس بیکٹیریا اینڈ جرمز۔ سو وی وانٹیڈ ٹو گیو یو دیٹ میسج۔ ڈرائی ضروری ہے واش کے بعد، اور یہ پیغام ہے آپ کے لیے میگزاپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خواتین آج کل جس طرح کہتے ہیں نا کہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ آپ کو ہونا چاہیے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، اس کے علاوہ فائنینشلی انکلوسیو آپ کی اکانومی کو ہونا چاہیے کہ خاص طبقوں کو، لوگوں کو، ایتھنیسٹیز کو یا پھر صنف کو یعنی خواتین کو اس سے آپ باہر نہ رکھیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز کریٹ کریں۔ سو وی ہیو ٹو لک ایٹ کہ اس کا جو کلچرل امپیکٹ آپ کے گھروں پہ اور ہماری سوسائٹی پہ آ رہا ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بندے کی تنخواہ سے یا صرف ایک کمانے والا ہو اور 5 لوگ اس پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو، اس طرح گھر نہیں چل سکتے۔ لیکن جہاں ہم خواتین سے یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں یا ان کو یہ فریڈم، یہ چوائس بھی دے رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے خود کما سکتی ہیں اور گھر میں فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، ان کی جو بقایا ذمہ داریاں ہیں، گھریلو ذمہ داریاں، کیا ہم اس پہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں، یا اس بوجھ کو ابھی بھی ہم نے انہی پہ لادا ہوا ہے کہ کلچرلی اب ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ گھر سے باہر بھی نکلیں، امپاورڈ بھی ہوں، زمانے کے ساتھ بھی چلیں، لیکن پھر بھی گھر میں جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ انہی کی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں۔ سو وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ ایک زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی عائشہ صدیق سلیریہ ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ایک HR پروفیشنل ہیں، آپ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا۔ اس کے علاوہ زینب انصاری ہمارے ساتھ ہیں، آن لائن موجود ہوں گی تھوڑی ہی دیر میں۔ شی از اے ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ایکسپرٹ، ان سے بھی جانیں گے کہ کیا یہ تبدیلی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے یا نہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، عمیر جالیہ والا بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہو کوچز پیپل، اینڈ آف کورس اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ بٹ پرسنل ڈیولپمنٹ ایز ویل۔ عمیر، اگر میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، کیا مجھے بتائیں کہ ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز اگر خاتون اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو تھوڑا سا لیوے دیتے ہیں کہ گھریلو ذمہ داریاں بھی چلو بانٹ لیتے ہیں، یا اوکے لیٹس بیلنس اٹ آؤٹ، یا وہ ابھی بھی اسی کا ڈومین رہے گی؟ زیادہ تر ورکنگ ویمن سے جو کہانی سنی وہ تو بڑی اداس سنی کہ ان پہ ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے کہ یعنی گھر کا بھی کرنا ہے، اگر گھر جوائنٹ ہے تو گھر والوں کا بھی کرنا ہے، اور کام تو آپ کی چوائس ہے یا کام کرنا پڑے گا۔ سو یعنی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ کم جگہوں پہ نظر آتا ہے، جہاں پہ مرد حضرات جب یہ ریکگنائز کریں کہ اب کیونکہ میری بیگم بھی کام کر رہی ہیں، وہ بھی فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، جو میں پہلے خود اپنے لیے تصور کرتا تھا اور اس کی بیسس پہ میں یہ کہتا تھا میں گھر کا کچھ نہیں کروں گا، تو اب تو یہ سچویشن نہیں رہی۔ تو ایسے نہیں دیکھتے مرد حضرات زیادہ تر سچویشن میں۔ اور ایک اور جو بات ہے بڑی اہم کہ خواتین جب بھی کام کرتی ہیں وہ تقریباً 70% جو بھی کماتی ہیں وہ گھر میں ہی لگاتی ہیں، جو کہ مردوں کے لیے ٹرو بھی نہیں ہوتی بات۔ تو بہت بڑا کیس ہے اچھا، یہ۔ یعنی اس کو ایکسپیکٹیشن کیا ہے عمیر، اگر خواتین پیسے کما رہی ہیں تو کیا ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی عمومی طور پہ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ گھرانے ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ، یا جیسے آپ نے کہا 70% حصہ تقریباً کئی کیسز میں وہ گھر پہ ہی لگا رہی ہوتی ہیں، کیا خاتون سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ سیونگز کرے، انویسٹمنٹ کرے، یعنی کل اگر اس نے گھر کا مالک بننا ہے یا اپنے لیے کوئی گاڑی خریدنی ہے تو اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، یہ ایمبیشن آپ نے خواتین میں دیکھا ہے؟ جی، اب تو خواتین میں بالکل ایمبیشن نظر آتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا لیکن وربلائز نہیں ہوتا تھا یا اتنا انکریج نہیں تھا، لیکن اب تو خواتین میں بالکل اپنی زندگی جس طریقے سے ایک انسان کو سوچنا چاہیے۔ مرد حضرات ہمیشہ سے یہ پریولیج انجوائے کرتے تھے، اب اچھی بات ہے کہ خواتین بھی ایسے سوچتی ہیں، اپنی زندگی، اپنا مستقبل، کہاں رہیں گی، کیسے رہیں گی، اور انڈیپینڈنٹ آف مین مینی اے ٹائمز، جو کہ ایک بہت اچھا سین ہے۔ But this independence not always goes down really well. عمیر، آج میں چاہ رہی تھی کہ اس conversation میں ہم ایک اور چیز پہ بات کریں جو اکثر بحث میں آتی ہے، and I want to begin with عائشہ for this. عائشہ، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور یقیناً as a minor ہمارے decisions ہمارے پیرنٹس لیتے ہیں، ہمارے guardians لیتے ہیں،
تو اسکول کی اگر پکنک ہوئی تو اس میں تو یہ ایکسکیوز بنتا ہے کہ جی مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ہے. آپ جب یونیورسٹی یا آگے اپنی اعلیٰ تعلیم کا انتخاب کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو اپنے کلچرل ویلیوز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کیا مجھے کویڈ میں جانے کی اجازت ہوگی, کیا میں گھر سے دور یونیورسٹی میں جا سکتی ہوں, اس کی کون سی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہوں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن ایک چیز جو بڑی ہمارے یہاں بحث کی وجہ بنتی ہے کہ کیا نوکری کرنے کا اختیار یا فیصلہ مکمل طور پہ خاتون کا ہونا چاہیے یا اس کے گھر والے اور خاص طور پہ اس کے ہسبینڈ کی اس کے اندر پرمیشن ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بہت ہی زبردست سوال ہے میرے خیال میں یہ. اور دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے سرٹن جس کے اندر آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی جو مشورہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ سچائی ہوتی ہے اور ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے, تو آپ کو ان کی بات اس وقت آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ماننی بھی چاہیے. لیکن پھر ایک سرٹن ایج آپ کی ایسی آتی ہے جس کے اندر آپ اڈلٹ ہوتے ہیں, آپ سمجھدار ہوتے ہیں, آپ کو جو ہے نا وہ شعور آتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ایج میں انسان کو اتنا اختیار ضرور دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. اس سے آپ کی انالیسس اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کو زندگی کی اصل پکچر سمجھ میں آتی ہے جو گھر بیٹھ کے آپ کو نہیں آ سکتی یا دوسروں کے مشوروں سے ہر وقت نہیں آ سکتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایج کے حساب سے نا انسان کو لے کے چلا جائے جہاں اس کو سپورٹ چاہیے. بے شک آپ کا ہو, لیکن جیسے ہم لیڈرز میں بھی اور امپاورڈ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے فیصلے میں دوسروں کو قائل کر لینا یا دوسروں کی رضامندی بھی شامل کر لینا. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ خواتین اس میں تھوڑا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ یعنی ایک فیصلہ تو کر لیا, کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ زور زبردستی سے اپنا فیصلہ منوانا پڑتا ہے. آسان ہوتا ہے خواتین کے لیے یہ فیصلہ منوانا کہ میں کریئر میں ایمبیشس ہوں, میں نوکری بھی کرنا چاہتی ہوں, نوکری میں ترقی بھی کرنا چاہتی ہوں؟ لوگ اس بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں سدرا بہت سارے نا پرسیپشنز ہیں, بہت ساری پرسنالٹی کے لوگ ہیں. کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کچھ کیا ویژن آپ کے ویژن کے ساتھ لائن اپ ہو جاتا ہے تو کنونس کرنا آسان ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ویژن سے بالکل ہٹ کے ہوتے ہیں اور آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر وقت انسان کو اپنے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں اس کے ویژن, اس کا پرسیپشن بھی سمجھنا چاہیے. مشکل بہت ہے, لیکن ہاں جب اتنی ڈائیورسیفائڈ دنیا ہے, اتنے مختلف قسم کے لوگ ہیں, تو آپ ہر کسی کو اپنی بات نہیں منوا سکتے. اور کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن لوگ آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. تو میں یہ اس میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی. کئی دفعہ مجھے لگتا ہے تکلف بھی ہے, احترام بھی ہے, کچھ رشتے ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فیصلہ صحیح ہے اور ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر آپ قربانی دیتے ہیں, آپ کمپرومائز کرتے ہیں. لیکن وہی بات کہ قربانیوں کا سلسلہ ان لمیٹڈ نہیں چل سکتا. کچھ اگر آپ مانیں تو اگلے کی منوائیں بھی. اور میرے خیال میں ہم اس کے اندر کوئی دو ٹوک رائے نہیں دے سکتے. آپ کی سچویشنز مختلف ہو سکتی ہیں, آپ کا کسی کو قائل کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. کئی دفعہ آپ زندگی کے کسی خاص فیز میں بات مان لیتے ہیں, فوری طور پہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے یا ابھی آپ نے فیملی شروع کی ہے تو یس یو آر نیڈڈ ایٹ ہوم, سو یو کین ٹیک اے بریک. بلکہ اب تو اکانومیز اور آرگنائزیشنز یہ بات بھی سمجھنے لگی ہیں کہ آپ بریک لے کر واپس بھی آ سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی کال لیتے ہیں جی, اور ان سے بھی یہی پرمیشن ریلیٹڈ سوال کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ندیم اللہ خان عرض کر رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن کراچی سے. سر کیا کہیں گے؟ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. ندیم اللہ خان بحریہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. جی ندیم صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے, تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے موضوع کے حوالے سے؟ جی یہ خواتین جو کام کرتی ہیں نا, الحمدللہ. سر میرے خیال میں ابھی آپ کے آدھے کچے پکے خیالات ہیں, آپ اس کے اوپر تھوڑی سی سوچ بچار کر لیں. اچھا جی, سب سے پہلے اس پروگرام میں سلام پیش کرنا چاہوں گی ان تمام مرد حضرات کو جو اپنی بیویوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے یا اپنی والدہ کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں, کہ خواتین کے ایمبیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کی جستجو میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بلکہ صرف یہ نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب خاتون کے پیچھے ایک ایسا مرد ہے جس نے معاشرے کی برائیوں, معاشرے کے ابہام, اس کے پھیلائے ہوئے کیوس سے زیادہ اپنی اپنے بلاوڈ کو, یعنی جو آپ کی بہن ہے, بیوی ہے, ماں ہے, اس کو زیادہ ٹرسٹ کیا. کہ جی ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں زمانہ خراب ہے, خواتین کو باہر نہیں نکلنا, لیکن کسی نے کہا کہ نہیں, اس خراب زمانے میں آئی ایم دا پروٹیکٹر, اور میری بیوی, میری بہن جو کرنا چاہتی ہے اس کے لیے میں کھڑا ہوں. اینڈ اٹ از جسٹ ناٹ اباؤٹ کہ جی کالج کے پاس جانے میں رستہ خراب ہے, وہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, سیف نہیں ہے. نہیں, محافظ آپ بنے, آپ نے چھوڑنے اور پک کرنے کی ذمہ داری خود اپنائی, اور جس طریقے سے ہو سکتا تھا اس خاتون کو انیبل کیا. اچھا, یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے پرمیشن کے حوالے سے.
देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि मर्द कौन होता है अपनी बीवी को परमिशन देने वाला कि वो काम करे ना करे, वो एक समझबूझ रखने वाली एक एडल्ट है, खातून है। देखिए, ये वो लोग बात कर सकते हैं जो पाकिस्तानी माशरे या हमारी कल्चरल नुअंसेस से नावाकिफ़ हैं। अगर आपके पूरे ख़ानदान में कोई रिवायत नहीं है कि कभी किसी ने आला तालीम हासिल की हो, आपके पूरे ख़ानदान में कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी खातून ने जॉब की हो या वो नौकरी के लिए घर से बाहर निकली हो, ऐसे ख़ानदानों में किसी मर्द का अपनी बहन को, अपनी बीवी को बैक करना, उसके पीछे एक मजबूत सतून के तौर पे खड़े हो जाना कि हाँ ये कर सकती है, ये सिर्फ इजाज़त नहीं होती, ये वो ढारस होती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। सो इन दो सर्कमस्टांसेस येस ही हैज़ ऑल द राइट टू बोस्ट अबाउट द फैक्ट कि मैंने परमिशन दी है और आई एम ओके विद दैट, नोबडी एल्स हैज़ टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अब ये बात मैं ज़रा अपने पैनल की तरफ लेके आती हूँ। ज़ैनब ने अब हमें ज्वाइन कर लिया। ज़ैनब, क्या समझती हूँ ये जो तब्दीली है सोच की या ये जो आउटलुक है, इससे अग्री करती हूँ या तुम्हें लगता है कि अर्बन सेंटर्स में अब ये परमिशन का ड्रामा ख़त्म हो जाना चाहिए? एक्चुअली आप बिल्कुल सही तरीके से आपने बताया है कि सोसाइटी के अंदर एक तरीके से लोग चल रहे हैं एंड उसको एकदम से चेंज करना वो बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू डील विद इट। सो आराम से वन ऑफ द बेस्ट बफर्स इज़ के मर्द ही खुद खड़े हो अपने फीमेल फोक के लिए एंड वो सिर्फ बहन के लिए नहीं है और वो सिर्फ उसके लिए नहीं कि कहते हैं नॉट जस्ट फॉर योर सिस्टर, नॉट जस्ट फॉर योर वाइफ बट फॉर योर मदर एज वेल। इस तरह की भी सिचुएशंस आई हैं। सो बिल्कुल आई डू एग्री विद इट। अरे दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज बड़ी पावरफुल होती है, उमैर अब इसके प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं। जैसे हम अपने आप से बात करते हैं ना, एक मर्द अगर ये कहते हैं मैंने इजाज़त दी है, शुरू में तो ये इजाज़त इनेबलिंग एक प्लेस से आ रही होती है, इट कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। लेकिन इसका जो नेगेटिव साइड है ना वो ये है कि देखें मैंने इजाज़त दी है, लेकिन और नीचे इसका सब टेक्स्ट होता है जो इनविजिबल इंक में लिखा होता है, जिसमें होता है कि यार मेरी जो जिम्मेदारियां हैं ना उससे कतई नहीं तुम हो सकती। यानी मिसाल के तौर पे ठीक है मैंने इजाज़त दी है, तुमने जो करना है करो, लेकिन मेरा खाना टाइम पे होगा, मेरी शर्ट धुली हुई होगी, जो आपने जिम्मेदारियां दी हुई हैं। फिर बढ़ के ये भी कि व्हाट अबाउट द इजाज़त जब खातून तरक्की करके आपसे आगे निकल जाए। यानी अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं, वो तरक्की करके 5 लाख 10 लाख कमा रही है, तो ये स्टेटमेंट फिर कितनी ट्रू रह जाती है कि यार देखो मैंने इजाज़त दी है, मैं जो कि लाख रुपए कमा रहा हूँ और अब ये मेरी बीवी 10 लाख रुपए कमा रही है, तब क्या करें? आई थिंक कल्चरल ज़्यादा है। और देखें मर्दों के दिमाग में जो टेम्पलेट है वो अपने अब्बा अम्मा का है, उन्होंने वही देखा है और आप चाहे ना चाहें सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में वही छुपा रहता है ना, तो उसमें अब्बा नहीं करते थे, अब्बा से ही इजाज़त ली जाती थी हर चीज़ की। तो इसको तब्दील होते होते वक्त लगता है। जो आपने बात की फाइनेंशियल डिफरेंस की, वो बहुत सारे मर्दों के लिए बहुत ईगो चैलेंज बन जाता है और यही वजह है कि वो नहीं अपनी ख़वातीन को बाहर निकलने देते, या वो आगे बढ़ती हैं तो उन्हें रोकते हैं या वो ऐसी कंडीशंस डालते हैं कि क्योंकि वो नहीं बेयर कर सकते ये कि वो कम कमा रहे हो और खातून ज़्यादा कमा रही हो। लेकिन अलबत्ता मैंने कुछ खुशाइन किस्से भी सुने सिद्रा, वो ये क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें ख़वातीन बड़ी इंस्ट्रूमेंटल होती हैं जो कि काम कर सकती हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है। मर्दों से ज़्यादा उनके चांस होते हैं कि उनकी बेसिस पे पूरी फैमिली मूव कर जाए। तो ये भी एक ओपननेस नज़र आती है कुछ कपल्स में। तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि कोई स्टडी ज़रूर हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन यूके है, जिसको आप पहले घास नहीं डालते थे ना, जो डॉक्टर बहू आप लेके आए थे, उसकी डिग्री इसी दिन काम आती है। फिर वो बेचारी अप्लाई करती है और उसके बोनस पॉइंट्स के ऊपर आप एज अ डिपेंडेंट जा रहे होते हैं अपनी पीआर पे। दिस इज लाइक स्वीट रिवेंज। आयशा क्या बोलेंगी इसके ऊपर? देखिए आ जाता है वक्त, इसमें सब्र भी शामिल है, इसमें बहुत खवातीन की एफर्ट भी शामिल है, बट इट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स हैपनिंग। अब आपको ऐसा भी नजर आएगा खातून इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे छाई भी हैं, और मर्द एक बेसिक जॉब करते हैं और उनकी वीडियोस में भी नजर आते हैं और उनको बैक भी करते हैं। तो इस तरह का भी आपको फ्लिप साइड नजर आती है और इसी से देखें कल्चर में चेंज आता है। अच्छा, दिस इज लाइक इंटरेस्टिंग व्हाट यू मेंशन्ड। आयशा, आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारी ख़वातीन को कहा जाता है कि येस यू कैन बी ऑन एयर, लेकिन वही कि हम कल्चरली अडेप्ट कर रहे हैं ना कई चीज़ों को। तो मैंने ये भी देखा है कि विमेन आर अलाउड टू डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि ये फेसलेस कंटेंट हो, यानी अपना चेहरा मत दिखाओ, आवाज़ बताओ, कंटेंट क्रिएट करो, कोई पते की बात करो लेकिन चेहरा ना दिखाओ। इसको आप कैसे देखती हैं? इसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि देखें जो इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारे माशरे में, और हम ये समझते हैं कि लड़की अगर अब आ जाएगी सामने तो कोई उसका मिसयूज़ कर लेगा या कोई और इसका फ़ायदा उठा लेगा, तो इन चीज़ों की वजह से ना लड़की को खुल के सामने आना अलाउ नहीं है बहुत सारे लोगों के घर में। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप हमारे महाफिज हैं
تو پھر آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں؟ آپ ہیں نا ہماری کیونکہ سپورٹ وہ پہ. اپنی فطرت سے بھی واقف ہیں. بالکل ایسا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو آل دا مین آؤٹ دیر وہ کس طرح اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں. آل بوائز کوارٹرز میں چائے کے ڈھابوں پہ اس کو کیسے بات کی جاتی ہے, کیسے یہ فارورڈ ہوتا ہے. بالکل دیٹ از پارٹ آف اٹ. اپ برنگنگ کا بھی اس کے اندر رول ہے کہ اگر تو کھلے مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑکوں کو, لڑکیوں کو, سب کو اگر ہم اپ برنگ کریں تو میرا نہیں خیال پھر کسی کو بھی اپنے آپ کو چھپا کے کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت ہوگی. بندہ کانفیڈنس. زینب دوسری طرف واپس آئیں گے ایکسپینسز کے اوپر. یو آر این امپاورڈ وومن ارننگ یور اون منی. مجھے بتاؤ, خواتین کے لیے ٹرک کویسچن بن گیا ہے کیونکہ آپ ایک ارینج میرج سیناریو میں اگر چائے کے اوپر خاندان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بچی کے بارے میں یہ پوچھا جائے, لڑکی کے بارے میں, کہ کیا آپ شادی کے بعد بھی کام کرنا چاہتی ہیں. اٹس اے ٹرک کویسچن بیکاز پہلے تو لوگ سمجھتے تھے نا کہ ہاں بولوں گی تو لوگ کہیں گے نہیں 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 ہمارے خاندان میں تو نہیں ہوتا. اب الٹا ہے, اب لوگ کہتے ہیں کہ یار کہیں یہ لالچی تو نہیں ہے, کہیں یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ میں کام کرتی رہوں اور ان کے گھر میں بھی کنٹریبیوٹ کروں اور میرا پیسہ بھی ان کا پیسہ بن جائے. ہاؤ شوڈ وی آنسر دیٹ؟ یہ آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ لیا ہے. اٹس اے فیکٹ کہ بہت ساری فیملیز ایکچولی یہ میجر کرتے ہیں کہ کتنی آمدنی بڑھے گی ایک خاندان کی جب ایک رشتہ ہوتا ہے, وچ از اے اسٹرینج تھنگ, کیونکہ وہ اوفیشلی یہ بولا جاتا ہے انیشلی آپ ساری زندگی یو گرون اپ نوئنگ کہ نہیں یہ ایک مرد کا کام ہے, اور پھر سڈنلی آپ کے اوپر آیا اینڈ دین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. آئی فیل لائک یہ چیز کلیئرفائی پہلے دن سے کرنی چاہیے. لائک آل فائنینشیل ٹرانزیکشنز ریٹن ہونا چاہیے. اگر آپ چاہیں تو اپنے نکاح نامے میں بائی دا وے آپ یہ چیز کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر کے لکھ سکتے ہیں. زینب, سو مینی ایبل, امپاورڈ, کوالیفائڈ ویمن میں نے دیکھا ہے کہ اچھی بھلی نوکری کرتے ہوئے 2 سال ہوا ہے, شادی کے بعد جوائنٹ اکاؤنٹ بنا لیا, سارے کے سارے پیسے جوائنٹ اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, اور فائنینشلی امپاورڈ ہونے کے بعد بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ اس پیسے, اس تنخواہ سے ریلیٹڈ تمام جو فیصلے ہیں وہ میاں سے یا تو پوچھ کر لیے جا رہے ہیں یا میاں ہی لے رہا ہے. یہ والا کیس سب سے زیادہ آپ کو پریولنٹ نظر آئے گا لوور انکم کلاسز میں, کیونکہ آپ کے زیادہ تر جو لیڈیز ہیں وہ ان دا لوور انکم کلاسز, وہ ایگریکلچر کے اندر لیبر پریکٹسز یہ سارے اس کے اندر وہ تو ان پیڈ لیبر ہے نا. میں بات کر رہی ہوں آپ کے کوالیفائڈ ڈاکٹرز, پروفیشنلز, سروس پیپل, ایون اکاؤنٹنٹس. وہ کیا ہوتا ہے, ڈاکٹرز یعنی بڑے بڑے کلینکس چلانے والی خواتین اینڈ میں یعنی 20 سال 10 سال کام کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی سیونگس نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ کب خالی کر لیا گیا. عائشہ کیا کہو؟ بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لڑکی کو ایک ویلیو ایڈیشن دیکھیں نا, سمجھیں کہ یہ ویلیو لے کر آ رہی ہے, یہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہیں ہم جو ڈکٹیٹ کریں گے وہ کر رہی ہے تو یہ مسئلہ خود ہی آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا. اجازت کچھ چیزوں میں ضروری ہوتی ہے, کچھ چیزوں میں لڑکی کا اپنا اختیار ہوتا ہے. جو وہ کما رہی ہے وہ اگر اپنے گھر پہ لگا رہی ہے, اپنے آپ پہ لگا رہی ہے, تو یہ اس کی اپنی ایک آپ سمجھ لیں پرائیویسی بھی ہے, اس کی اپنی اونرشپ ہے. تو ویلیو کی نظر سے دیکھیں گے کہ ہاں دیکھو یہ کتنا کر رہی ہے ہمارے لیے, تو عزت بھی اس کی بڑھے گی اور آپ اس کے چیزوں کے اوپر دیکھیں گے بھی نہیں. اچھا, ایموشنل بلیک میل اور پریشر کی بھی بات کرنا چاہوں گی. عمیر, ہر مرد اس بات میں پرائڈ فیل کرتا ہے, اس کا اپنا ایگو ہوتا ہے کہ جی میں اپنی بیوی سے پیسے نہیں لوں گا, میں زن مرید نہیں ہوں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں پڑتا ہے, کتنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بیوی ہی اپنی سیونگ سے یا اپنے گھر والوں سے پیسے مانگ کر اس کو بیل آؤٹ کرائے. یہ چیز بدل نہیں رہی ہے معاشرے میں انفارچونیٹلی. جی نہیں بدل رہی, اور آئی تھنک اگر بیوی کام کرتی ہے اور اس کے پاس ہو کچھ جمع تو ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے بالکل. اور میں پچھلے کامنٹ پہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اگر مردوں سے ہمیشہ یہی پوچھا جاتا تھا شادی کے وقت کہ کتنا کماتا ہے, کہاں کام کرتا ہے تاکہ فائنینشیل فیوچر سیکیور ہو, تو آج جب خواتین بھی ایکول ہو گئی ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے فل پرسن دیکھنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ سامنے والا بھی دیکھے, تو سامنے والے کی بھی اگر آپ سے فائنینشیل ایکسپیکٹیشن ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر آپ اس سے کوآپریشن مانگ رہی ہیں گھر میں اور وہ کر رہا ہے ساتھ, تو اس کی بھی فائنینشیل ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کی رہی ہے اس کے ساتھ, رائٹ. اب یہ رول اگر تو ایک تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, تو آپ کی جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں, چاہے ایموشنل ہیں, سینٹیمنٹل ہیں, ایون فائنینشیل ہیں, اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی, مجھے یہ دیکھیں خواتین کا فائنینس کے ساتھ ایک جنرل آپ دیکھیں گی کہ پرسیپشن ان کا یہ رہا, اور انہوں نے یہ مان بھی لیا کہ وہ نمبرز کے ساتھ اچھی نہیں ہے.
اکثر لڑکیاں جن سے میں ملاقات کرتا ہوں بہت کم ایسی ہوتی ہیں کیونکہ تو کہیں نہ کہیں ان کی یہ لیک آف لیٹ سے یا تو اپنا آپ کو ڈاؤٹ ہے یا لیک آف اسکل ہے جس وجہ سے وہ فائنینس بٹ آؤٹ سورس کرتی ہیں, یا تو اپنے میاں کو یا کسی اور کو بزنس کے اندر, ویمن لیڈ بزنسز میں کوئی اور فائنینس کرتا ہے, ناٹ جنرلی دا وومن. سو آئی تھنک یہ ایک اسکل گیپ بھی ہے جو کہ فل ان ہو تو ویمن ول فیل بیٹر اینڈ ول بی ایبل ٹو میک دیئر ڈیسیژنز آن دیئر اون. بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. ایسڈ ایکوزیشن, کئی دفعہ پیسے کمانے کے باوجود جب گھر بنایا جاتا ہے جس میں شاید آپ نے کنٹریبیوٹ کیا یا اس گھر کے لیے سیونگ کرنے میں آپ کی بڑی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے کہ جی مرد اپنی تنخواہ کو بچا رہا تھا, انویسٹمنٹس کر رہا تھا, ویئر ایز آپ ڈیلی سارے جو ایوری ڈے کے ایکسپینسز تھے, بچوں کی ٹیوشن سے لے کے بجلی کے بل تک, وہ آپ دے رہی تھیں. لیکن وہ جو گھر بنایا جاتا ہے اس کی ملکیت کئی دفعہ آپ کے پاس نہیں ہوتی, آپ کا نام نہیں ہوتا اس کی اونرشپ میں. کیا ان چیزوں کے بارے میں اب خواتین کو تھوڑی آنکھیں کھولنی چاہیے؟ بڑی اچھی ایک اصطلاح زینب نے استعمال کی, فائنینشیل سیلف ڈیفینس. ہم ہمیشہ سیلف ڈیفینس کو بڑا فزیکل سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہاتھ اٹھایا تو ہم کیسے اس کو فلائنگ کک رسید کریں گے, لیکن اٹس آلسو اباؤٹ ڈیفینڈنگ یور سیلف اور ہیونگ ویری کلیئر باؤنڈریز وین اٹ کمز ٹو فائنانسز. اچھا, ایک اس میں ابھی اجازت پہ جب ہم بات کر رہے تھے, عمیر, آئی وانٹ ٹو برنگ دس ون ٹو یو. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ عورت کی یا خاتون کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ گھریلو ذمہ داری ہیں. جب وہ کام کرتی ہے تو بیسکلی یقیناً اس کے دن میں وہی 24 گھنٹے ہیں, تو وہ اپنے ٹائم کو کہیں اور انویسٹ کر رہی ہے. سو ان اے وے دا سسرال یا ہسبینڈ یہ فیل کرتا ہے کہ یار یہ جو ہمارے ٹائم میں سے نکل کے وقت وہاں صرف کیا جا رہا ہے, تو یقیناً وہ جو تنخواہ کمائی جا رہی ہے اس پہ ہمارا بھی حق ہے, بیکاز وی ہیو گیون دا پرمیشن. اس کو کیسے سمجھتے ہو تم؟ بہت مشکل سوال پوچھتی ہیں آپ. اٹس کمپلیکیٹڈ. آئی تھنک دیکھیں ہم سب اس کو سمجھ رہے ہیں. میں ذمہ داری کو ایسے ایکسپلین کروں گا کہ عورت کی ذمہ داری ہے گھر کی ساری چیزیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ساری خود کرنی ہے, اور جو لڑکیاں کام کرتی ہیں, جو کماتی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں, وہ ضرور کوئی نہ کوئی ہیلپ سیکھ کر لیتی ہیں, یا بچوں کی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ سفر نہیں کرتی. میرا یہ بھرپور ایک تو پہلا ریکویسٹ یہ ہے کہ ماں سے بہتر اپنے بچے کے لیے فیصلہ کوئی نہیں کر سکتی. تو اگر ایک ماں یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ کام پہ جا رہی ہے, بچوں کا پیچھے کیا ہے, لیٹ ہر وری, یہ اس کا ڈومین ہے, یہاں پہ بھی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم نے اجازت دی ہے اور وہ ٹائم آف لے رہی ہے کام سے, اس میں فنڈامنٹل ایشو اس پیراڈائم کا ہے کہ ہم اس لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں, یہ ہماری ملکیت ہے اور اس کی ساری زندگی اب ہماری خواہشات کے تحت ہوگی. ہم اس پیراڈائم سے اختلاف کر چکے ہیں اس شو کے شروع میں, رائٹ, کہ ہم جس لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں وہ پوری انسان ہے, وہ اپنی خواہشات, اپنی ساری چیزیں ساتھ لے کر آتی ہے. اس کا آپ کے اوپر اور آپ کا اس کے اوپر انہی فرائض اور انہی حقوق کا رشتہ ہے جتنا کہ اسپیسیفائڈ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر نے عورت کے اوپر ڈالی ہوئی ہے نا, کہ مثال کے طور پر اسی چیز کو اگر میں ڈیفائن کروں کہ کلچر نے کیا کیا ڈالا ہوا ہے. کئی لوگ جو نہیں یہ چاہتے کہ ان کی بیویاں یا ان کی بہنیں گھر سے باہر نکل کر کام کرے, تو کہتے ہیں جی ہم نے بڑا امپاور کیا ہوا ہے, ہم وی لک آفٹر ایوری ریکوائرمنٹ آف دیئرز, ہم ان کی ساری خواہشات اور نیسیسٹیز کو پورا کرتے ہیں, اور دیکھو نا کتنی امپاورمنٹ ہے, آج ٹنڈے بنیں گے یا بھنڈی بنے گی یہ تو یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ the agency of the woman is limited to picking out the color of the curtains, یا آج کا مینیو کیا ہوگا, اور اس کے بیونڈ وہ کچھ نہیں سوچ سکتی, یا بچے کا ٹیوٹر کون ہوگا, بچے کی تربیت کیسے ہوگی, بچے کی دینی تعلیمات پہ تربیت اس نے کی ہے. A woman is beyond that, she is much more than that. عائشہ, ہماری سوسائٹی یہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پا رہی؟ ہماری سوسائٹی کا وہی والی بات ہے نا کہ ہسٹری سے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بس جو ہے وہ مرد بہتر سمجھ سکتے ہیں, انالیسز اور لاجکس مرد کے ساتھ ہیں, عورتیں ایموشنل ہیں تو ان سے زیادہ ڈیسیجن میکنگ کراؤ ہی نہیں. جبکہ ایموشنز ہونا ڈیسیجن میکنگ میں کوئی کمی نہیں دیتا بلکہ اسے اور ابھارتا ہے, بہتر کرتا ہے. تو ایموشنل اینگل کو ہم لوگ نے بڑا مس پرسیو کیا ہوا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایموشنز ہونا تو غلط ہے, ڈیسیجن میکنگ خراب ہوتی ہے. عورت جیسے ابھی عمیر نے بات کی کہ ماں بہت بہترین فیصلے کر سکتی ہے, تو اس میں جذبات شامل ہیں, تبھی جو ہے وہ فیصلے بہت اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو عورت کو بھی ایموشنز کو صرف ایک اسپیسیفک ہو کے نہیں دیکھنا چاہیے, وہ بھی کمبینیشن ہے لاجک اینڈ ایموشنز کا, اس کو اجازت ملنی چاہیے. مجھے یہ بھی لگتا ہے زینب کہ ارننگ یور اون منی, ہیونگ ڈسپوزیبل انکم, یہ خواتین کے لیے بہت نیا فینومین ہے, اور جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو یقیناً اس میں غلطیوں کی بھی گنجائش ہوتی ہے. تو خواتین غلطیاں کرتی ہیں, فائنینشیل ڈیسیجنز لیتے ہوئے گھبراتی بھی ہیں. کیا مشورہ دیں گی خواتین کو؟
کہ پہلے اپنا آپ کو اپنے فائنینشیل اسکلس کو بہتر کریں. اس کے بارے میں کورسز بہت ہیں آن لائن, آپ کے پاس ٹک ٹاکس بہت سارے آن لائن. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عمیر نے بھی یہی چیز ایگزیکٹلی یہ بتایا تھا کہ یہ اس گیپ کو کور کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ جو ہچکچاہٹ ہے بیسکلی فائنانسز کے معاملے میں, آئی ٹوٹلی اگری وتھ واٹ ہی سیڈ اوور دیئر ایز ویل, تو وہ اس چیز کو کور کرنا ہے سب سے ہے نا. جب آپ پیسے کما سکتی ہیں تو پھر اس کو خرچ کرنے کی بھی آپ میں صلاحیت موجود ہے. اس کو انویسٹ کرنا ہے, خرچ کرنا ہے, سیو کرنا ہے, یہ ڈیسیجنز آپ چلے غلطی کریں گی نا, پہلے کم رسک لے کے دیکھ لیں. آپ کو 100% کسی چیز میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی, 10% یا جو آپ کے لیے ایسی انکم ہو, ایسا اماؤنٹ ہو تو آپ کہیں کہ یار اگر اس کا نقصان ہو بھی گیا تو مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی. جب آپ گھر کا پورا بجٹ چلا سکتی ہیں, اپنے آفس میں بھی کئی آپ کی بجٹری رولز بھی ہو سکتے ہیں کہ پتہ ہے نا بھائی مارکیٹنگ میں ہیں یا HR میں ہیں تو اتنا سا فنڈ دیا گیا, اب اس کو استعمال کریں. سو دیٹ مینس کہ وین یو کین میک اسمارٹ ڈیسیجنس فار ادر پیپلز منی, تو آپ اپنے پیسوں کے لیے بھی ایک سمجھدار ڈیسیجن لے سکتی ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام سدرا, سب کو سلام. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شہاد عرض کر رہا ہوں, شہاد صدیقی. سدرا, آپ تو شہر کی باتیں کر رہی ہیں, ہماری جو 70% بیچاری گاؤں دیہات میں خواتین, آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے, یہاں پہ والیوم بڑھایا جائے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے, فرمائیے. تو میں کہا جو 70% ہماری آبادی کی جو گاؤں دیہات میں خواتین ہیں, یہ ہزاروں سال سے میاں کے شان بادشاہ نا, ایون میاں سے زیادہ محنت کرتی ہیں, اور ان کو جس طرح سے اس میں رکھا جاتا ہے کہ اس بیچاری کو اتنا جتنا محنت کرتی ہیں اس کا 1% بھی وہ استعمال نہیں کر سکتی ہیں اپنی مرضی سے. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جیسے یہ شہری آبادی کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایک دن ان بیچاریوں کی آواز اٹھائیں جو بیچاری مظلوم, حقیقت مظلوم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جیسے میرے پینل نے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, ہمارے لوور اسٹریٹا کی بات کی تھی, یعنی لو انکم گروپس جو ہمارے, خاص طور پہ اگر آپ اپنی ڈومیسٹک ہیلتھ کو دیکھیں, آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ 10-8 گھنٹے کی نوکری کہیں نہیں گئی جہاں پہ وہ خاتون یا جو بھی آپ کی ہیلپ ہے وہ 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھتی. لیکن کبھی آپ نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھی جب آپ کے گھر میں کچھ اسپیشل بنتا ہے؟ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آپ اپنے طریقے سے اگر اچھے امپلائر ہیں بھی, آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں, ان کے پاس اتنی ایجنسی بھی نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے یہ 50 روپے کی جا کے کوئی کولڈ ڈرنک خرید سکیں. ایون فار دیٹ ان مینی کمیونٹیز, اینڈ آئی واز سرپرائزڈ ٹو نو دیٹ, کراچی میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم اکیلے دکان پہ نہیں جا سکتے, ہم اپنے بال نہیں کٹوا سکتے, جتنی بھی گرمی ہو ہم نے ایک سرٹن لک ہی رکھنا ہے, بیکاز یہ تمام ڈیسیجنز گھر کے مرد لے رہے ہیں. عمیر, کیا کہو گے اس بارے میں؟ اچھا, عمیر کی آواز نہیں آ رہی, شاید آڈیو بند ہے. عمیر جی بالکل ایسا ہوتا ہے, اور لوور سیگمنٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اسپیشلی جو زیادہ تر میڈز ہمارے گھروں پہ کام کرتی ہیں. میں تو جتنا اس پہ ڈیپ انسائٹ میں جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ مرد حضرات وہاں پہ کام ہی نہیں کرتے, یا ایڈکٹس ہوتے ہیں, یا ان کا رواج ہی ہے کہ عورتیں کام کرتی ہیں, اس کا سارا پیسہ آتا ہے اور پھر مرد ہی اس پہ فیصلہ کرتا ہے. یہاں پہ دیکھیں ہمیں فلپ کرنے کی ضرورت ہے, عورتوں کو بھی اپنے دماغ سے یہ نکالنے کی ضرورت ہے کہ باہر انسیف ہے معاشرہ. اتنا انسیف ہوتا تو نظر آتی ہیں آپ کو عورتیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر سیفٹی چیلنج ہے, اور یہ سیفٹی چیلنجز بھی اسی وقت ریزالو ہوں گے, یہ ساری جگہیں خواتین کے لیے اس وقت سیف ہوں گی جب ان جگہوں پہ خواتین نظر آئیں گی. تو یہ بالکل یہاں پہ ایک چیز ہو رہی ہے کہ ہم ڈیمونائز پرہیپس کیے چلے جا رہے ہیں ہسبینڈس کو. میں نے کئی دفعہ گرون اپ سنس کو بھی دیکھا, یعنی جس اسٹریٹا کی ابھی جیسے عمیر بات کر رہے تھے زینب, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھی خاتون ہے اینڈ شی اسٹل فورس ٹو کنٹینیو ورکنگ آفٹر دی ایج آف 60, لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ کپڑے دھو رہی ہے, برتن دھو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو پیسے دے رہی ہے, اور بیٹا کیا کر رہا ہے, نشہ کر رہا ہے. واٹ وڈ یو سے ٹو دس؟ یہ ایکچولی کافی پریولنٹ ایشو ہے ادھر, اینڈ یہ بھی میں نے کچھ کیسز ابھی ہینڈل کیے ریسنٹلی آف لیڈیز جو کہ جن کو اپنے گھر پہ لے کر آ رہی ہیں پیسہ, ان کی بہنیں کام کر رہی ہیں, ان کی امائیں کام کر رہی ہیں, بیٹے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, پورا خاندان تباہ ہو رہا ہے ادھر. اوبویسلی بیٹوں کو خود رسپانسبلٹی, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے, رسپانسبلٹی از این انیٹ تھنگ. یہ آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے, آپ کی اٹینشن ہونی چاہیے, تو آپ جا کے اس اپنی رسپانسبلٹی لے کے آپ یو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. بٹ انفارچونیٹلی اتھارٹی ہونا رسپانسبلٹی کے بغیر ایک تھوڑا سا ہمارے ایک معاشرے کا ایشو بھی ہے, اینڈ اٹس بیونڈ دا فیملی اسٹرکچر ایز ویل. اگر آپ دیکھا جائے تو ایک جنرل مائنڈ سیٹ ہے ہمارے یہاں کہ اتھارٹی مل جائے ایک پوزیشن کی, ہمیں اس کی ساری اچھائیاں مل جائیں, مگر ڈیوٹیز ہم اس کو
دیکھی نہیں اس طرف. اچھا ایک اور بھی چیز ہے ہمارے یہاں نا ایک کلچرل نوئنسز بڑے عجیب عجیب سے ہیں. عائشہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ پیسے کے بارے میں بات کرو, جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ بھائی فائنینشیل ایکسپیکٹیشنز ہے تو ان کو ٹاک اٹ آؤٹ, پتہ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے, ان چیزوں کے اوپر بات کریں. ہم کہتے ہیں جی پیسے کے بارے میں زیادہ بات کرو گے برکت اٹھ جائے گی, رشتے میں درار پڑ جائے گی, لوگ کہیں گے آپ بڑے لالچی مائنڈ سیٹ کے ہو. ان شیکلز کو کیسے توڑیں؟ یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس تعلیم ہی ایک واحد ایک ایسی چیز ہے جو ان سارے شیکلز کو توڑ سکتی ہے. جتنی زیادہ تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں ہمارا ذہن کھلتا ہے, ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ریالٹی ہے کیا. ہر چیز یہ سنی سنائی باتیں اور جو یہ سوچیں ہیں ہماری اس پہ بیس نہیں کرتی ہیں, ریالٹی تصور سے بہت مختلف بھی ہے. تو جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں چیزیں, آپ دیکھتے ہو کہ ہاں پیسے کی زیادہ بات کرو تو بھائی پیسہ آتا بھی ہے, زیادہ سوچو گے تو چیزیں ہوں گی بھی. کہتے ہیں نا ڈریم بگ ڈریمز. اور جو آپ کو فائنینشلی یعنی ابیوز از اے اسٹرانگ ورڈ, لیکن ہو سکتا ہے جو شخص آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے نا اسی کو نہیں پسند کہ آپ یہ جتا رہے ہیں. اگر تم نے مجھے پیسے دے بھی دیے تو جتا کیوں رہی ہو, تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا. اکثر کمانے والی خواتین کو یہ کہا جاتا ہے یہ بڑی خودسر ہے. آپ اپنے پیسے کے بارے میں اگر سوال کریں نا, کسی نے آپ سے ادھار لیا ہے, کسی پہ آپ نے خرچ کیا ہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ میاں کی گائے بن کر رہو, یعنی پیسے کماؤ بھی, دو بھی, اور سوال نہ کرو. دیٹ آئی تھنک از ویری ڈیفیکلٹ فار ویمن. زینب کیا کہو گی؟ ایبسلیوٹلی, کیونکہ ایک طرف سے جب آپ کما کر لے کر آتے ہیں تو یو ہیو اتھارٹی, اور یہ بہت عرصے تک بتایا گیا کہ بریڈ ونر میکس دا ڈیسیژنس. تو سڈنلی جب رول ریورس ہوتا ہے تو پھر اس ٹائم پہ کیوں, وائی کانٹ یو ڈیل وتھ اٹ دین یور سیلف. ایگو آ جاتا ہے نا بیچ میں. ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمیں یہ جتایا جا رہا ہے کہ یار یہ آپ کے پیسے ہیں, بیکاز عادتیں, پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ مرد کماتا تھا, مرد سے کبھی کویسچن نہیں کیا جاتا تھا کہ تم نے پیسے کہاں خرچ کر دیے. وہ 100 روپے بھی کمائے گا تو 10 روپے اپنی بیڑی کے, اپنے پان کے رکھتا ہے اور اس کے بعد باقی چیزوں پہ خرچ کرتا ہے. اینڈ دا سیم انفارچونیٹلی از ناٹ ایکسپیکٹڈ آف ویمن. ایک کالر سے بات کرتے ہیں, پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب اکرم قریشی اپنے پاس. جی اکرم صاحب کیا کہیں گے؟ صدر اقبال صاحب پہلے تو جاب کرنے پہ جو خواتین جانا چاہتی یا کرنا چاہیں گی ان کا آنے جانے کا تحفظ کون دے گا؟ کیا ہے کہ وہ جائیں عزت سے آئیں, عزت سے جائیں نہیں ہمارے ملک میں. اور اگر کاروبار جو ملازمت کرتی ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے باس کو دیکھا, ان کو پیسے اپنی مرضی سے خرچ کوئی نہیں کرنے دیتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے اسے طلاق مل جاتی ہے, جاؤ تو ہمارے کام کے, تو پیسے ماں پہ خرچ کرتی ہے, باپ پہ خرچ ہے. فطرت میں ہم کسی کو زندہ نہیں رہنے دیتے. دیکھیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے عورت کو تحفظ فراہم کرے, وہ عزت سے جائے, عزت سے, نوکری سے پہلے اس کی عزت آبرو ہے. اس کو من کوئی گارنٹی دے, ایک ٹیچر کو راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو ہم کہاں کس پہ بھروسہ کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آسان علاج یہ ہے, جو بھی مرد کی آمدن ہے کوشش کرے اس کرے اپنے اخراجات. اچھا یہ آخری بات سے میرے خیال میں مجھے اور میرے پینل کو اختلاف ہوگا کہ ایک احاطہ کھینچ دیا جائے. آپ نے کہا, آپ نے تو پھر وہی ری انسٹل کر دی نا, وہی خوف ہم نے دوبارہ سے باور کرا دیا کہ وہی گھر سے باہر نکلو گی تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کیونکہ کر نہیں رہی ہے, تو پھر جتنا مرد کما کے لا رہا ہے اسی میں اتنی چادر میں نا آپ اپنے پیر پھیلائیں. بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم کئی لوگوں کا اس میں گزارا نہیں بھی ہو رہا. معاشرے کا ارتقا کیسے ہوگا؟ ہمیں اپنی سوچ کو, اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا. یقیناً اگر خواتین اس ذمہ داری پہ سٹیپ اپ کر رہی ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے گھر میں ضرورت ہے, میں بھی پڑھ رہی ہوں, کما رہی ہوں, میں بھی آتی ہوں, آگے بڑھتی ہوں, لیکن دوسری طرف تھوڑی سی رویوں میں لچک کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ٹو مائی انٹائر پینل. ہمارے ساتھ عائشہ تھیں, زینب تھے اینڈ عمیر. اٹ واز اے پلیجر ٹو اسپیک ٹو آل آف یو. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.